أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحیم. ان آیات میں اللہ تعالی ایمان والوں کو مرنے کے بعد ملنے والی نعمتوں کی تھوڑی سی جھلک دکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، صرف حکم نہیں دیتے بلکہ شوق بھی دلاتے ہیں، خوف بھی دلاتے ہیں. کبھی جنت سنا کے بندوں میں رغبت پیدا کرتے ہیں، کبھی جہنم سنا کے بندوں میں خوف پیدا کرتے ہیں. یہی اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنت کی تفصیل بیان کی ہے، جگہ جگہ اس کی جھلکیاں دی ہیں، ایسی 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 اپنے بندوں کو راغب کرنے کے لیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے دنیا کی گندی خواہشات چھڑوانا چاہتے ہیں. اب اگر کوئی انسان کسی چیز میں مبتلا ہو، اگر اس کو اس کا الٹرنیٹ نہ دیا جائے، نعم البدل نہ دیا جائے نا، تو وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جیسے مائیں چھاتی چھڑانے کے لیے فیڈر دیتی ہیں، ایک چیز چھڑانے کے لیے دوسری چیز دیتی ہیں. اور مومن کے ساتھ بھی مرتے وقت یہی ہوگا کہ جب اس کی روح قبض ہوگی اور وہ دنیا سے جا رہا ہوگا، بیوی بچوں سے، رشتہ داروں سے، گھر والوں سے جدا ہو رہا ہوگا، تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کی جھلکیاں اس کو دکھائیں گے، جنت کی جھلکیاں دکھائیں گے. جب وہ جنت کی جھلکیاں دیکھے گا تو پھر اس کے لیے اس گندی دنیا کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا اور وہ مزے سے چلا جائے گا. حدیث میں آتا ہے جب وہ جنت کی نعمتیں دیکھے گا، ابھی زندہ ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، لیکن جب وہ جنت کی نعمتیں دیکھے گا تو اس کی روح اس کے جسم میں ایسے پھڑ پھڑانے لگتی ہے جیسے پنجرے میں پرندہ نکلنے کے لیے پھڑ پھڑاتا ہے. اس سے سارے بڑوں کو ایک سبق دیا جاتا ہے کہ اپنے چھوٹوں کو صرف خشک حکم کے ذریعے سے قائل نہیں کرنا چاہیے اور اپنی بات نہیں منوانی چاہیے، بلکہ ان کو قائل کرنا چاہیے اور جس کام پہ ان کو لایا جا رہا ہے اس کام کے ان کو فوائد سنانے چاہیے. انعام کیا ملے گا یہ سنانا چاہیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنت کو بہت بیان کیا ہے. اور حضرت صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے بارے میں سوالات کرتے تھے. کوئی کچھ سوال کرتا، کوئی کچھ سوال کرتا، کوئی کچھ سوال کرتا. آپ بشاشت سے ان کو جواب دیا کرتے تھے. ایک صحابی نے کہا رسول اللہ جنت میں کھیتی باڑی ہوگی؟ مجھے کھیتی باڑی کا بڑا شوق ہے، کھیتی باڑی ہوگی؟ اب نے فرمایا بالکل ہوگی، جنت میں کھیتی باڑی بھی ہوگی، لیکن یہاں کی طرح نہیں کہ بیج ڈال دو پھر کئی مہینے کے بعد وہاں ڈالتے جاؤ نکالتے جاؤ. ایک شخص نے کہا رسول اللہ جنت میں بچے ہوں گے، اولاد ہوگی؟ فرمایا ہاں اولاد بھی ہوگی، لیکن 9 مہینے نہیں لگیں گے، فوراً بچہ تیار، فوراً بچہ تیار. اور بچہ نہیں رہے گا، بڑا ہو جائے گا. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، آج جنت والے نعمتوں میں بڑے مزے میں ہوں گے. آج
یہ آج کہہ کر اللہ تعالیٰ نے متقیوں کو، پرہیزگاروں کو، جو اپنے دامن کو حرام سے بچائے رکھے ہوئے ہیں، اپنی نگاہوں کو حرام سے بچائے ہوئے ہیں، اپنی شرمگاہوں کو حرام سے بچائے ہوئے ہیں، اپنی زبان اور کانوں کو حرام سے بچائے ہوئے ہیں، ان کو گویا تسلی دے رہے ہیں، دور نہیں، آج ہی ہونا ہے یہ سب کچھ۔ ان اصحاب الجنت اليوم، آج ہی یہ سارے مزے ہونے والے ہیں، لہذا تم تھکنا نہیں، تمہاری افطاری آج ہی ہونی ہے۔ جیسے روزے دار کے لیے افطاری ایک تسلی ہوتی ہے نا، بس ابھی 2 گھنٹے رہ گئے، باقی 1 گھنٹہ رہ گیا، باقی 15 منٹ رہ گیا۔ مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ ہمارے ہاں سحری میں یہ اعلانات ہوتے ہیں، حضرات سحری کا وقت ختم ہونے میں باقی 2 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، جلدی جلدی اٹھیں اور سحری کی تیاری کریں۔ حضرات سحری کا وقت ختم ہونے میں باقی 1 گھنٹہ رہ گیا ہے، جلدی جلدی اٹھیں، تیاری کریں۔ حضرات سحری کا وقت ختم ہونے میں آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے، حضرات 5 منٹ رہ گئے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے یہ اعلانات سحری میں کرنے کی بجائے افطاری میں کرنے چاہیے۔ حضرات گھبرائیں نہیں، باقی 2 گھنٹے رہ گئے ہیں۔ حضرات دل بڑا رکھیں، باقی 1 گھنٹہ رہ گیا ہے۔ حضرات تیاری کریں، باقی آدھا گھنٹہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جو اپنے آپ کو زبردستی گناہوں سے روکے ہوئے ہیں، ان کو فرما رہے ہیں ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون۔ پریشان نہ ہو، بہت جلدی مزے شروع ہونے والے ہیں، کل نہیں آج ہی ہونے والے ہیں۔ جنت والے آج، کیا خوبصورت تسلی ہے، جنت والے آج اپنی نعمتوں میں مشغول ہیں اور مزے میں ہیں، اور اکیلے نہیں ہیں۔ ہم لوگ عمرے پہ گئے، پہلی دفعہ جب میں عمرے پہ گیا تو میرے ساتھ ایک لاہور کا دوست تھا، تو پہلی دفعہ جذبات ہوتے ہیں۔ جب ہم واپس آنے لگے تو ایسے ہی باتوں باتوں میں کہنے لگے میں نے ایک عزم کیا ہے۔ میں نے کہا شاید عزم کیا ہے کہ ہر سال آنا ہے؟ کہنے لگے عزم یہ کیا ہے کہ اکیلے نہیں آنا، بیوی کے ساتھ آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں مزے تو ہوں گے، لیکن اگر بیویاں ساتھ نہیں ہوں گی تو پھر عاشق مزاجوں کا تو پھر دل نہیں لگے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو گویا تسلی دے رہے ہیں، جنت میں تم بھی ہوگے، تمہاری بیویاں بھی ہوں گی۔ کہتے پنجاب میں ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، اور تقریر کے دوران انہوں نے کہا آج موقع ہے گناہوں سے بچ لو، جب مرو گے تو تم بھی جنت میں جاؤ گے، تمہاری بیویاں بھی ساتھ جائیں گی۔ تو ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مولوی صاحب اچھا ہوا پہلے ہی بتا دیا، اب ہم نے جانا ہی نہیں جنت میں، یہ مصیبت وہاں بھی گلے پڑے گی، ہم نے جانا ہی نہیں، ہمارے لیے دوزخ ہی ٹھیک ہے۔ تو ازواج سے مراد صرف دنیا کی بیویاں نہیں ہیں، اس سے مراد جنت کی حوریں بھی ہیں۔ جنت کی حوروں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ تذکرہ کیا ہے اور ان کی مختلف صفات بتائی ہیں۔ مختلف صفات بتا، جیسے ایک دکاندار چیز کو بیچتے ہوئے اس کی صفات بتاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے سارے نوجوانوں کو پاک دامنی پر لانے کے لیے ان کو کھول کھول کے جنت کی حوروں کی صفات بتا رہے ہیں۔ ایسی ہوں گی، ایسی ہوں گی، ایسی ہوں گی، ایسی ہوں گی۔ اب تو چھوڑ دو یہ بدکاریاں، اب تو چھوڑ دو یہ برائیاں۔ ان صفات میں ایک صفت ہے عربن،
अतराबन, एक दो, और एक है कासिरात तरफ, और एक है मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, और एक है कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान, और एक है खैरातुन हिसान, और एक है कअन्नहुन्न बैज़ुम मकनून। शायद कोई रह भी गई हो, तकरीबन यही है। कासिरात तरफ, पाक दामन ऐसे हैं कि खाविन के अलावा किसी पे उनकी निगाह ही नहीं पड़ी। उर्बन, कंवारी है, अतराबन, हम उम्र हैं। ये नहीं कि खाविन 33 साल का और माशाल्लाह हूर उसकी 45 साल की या 55 साल की, ऐसे नहीं, ना 10-12 साल की, बल्कि उसकी हम उम्र होगी। और कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान, याक़ूत एक ऐसा पत्थर है, एक ऐसा मोती है कि होता तो सुर्ख है लेकिन इतना शफाफ होता है जैसे शीशा, धागा डाल दो तो नजर आए। तो जन्नत की हूरों का जो जिस्म होगा वो ऐसा शफाफ होगा कि जैसे याक़ूत होता है। और मरजान कहते हैं, मरजान एक पत्थर होता है जो बहुत सफेद होता है, तो वो गोरी भी बहुत होंगी, रंग में गोरी होंगी और शफाफियत में वो याकूत की तरह होंगी। और मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, वो बंद है, लम यतमसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, न उनको किसी इंसान ने छुआ न किसी जिन ने छुआ, बिल्कुल 0 मीटर है, पाक साफ है। और खैरातुन हिसान, खैरात कहते हैं जिनकी आदात अच्छी हों, हिसान कहते हैं जिनकी शक्लें अच्छी हों। आदात की भी अच्छी, अक्सर हसीन बदअखलाक होते हैं, अक्सर हसीन मगरूर होते हैं, अक्सर हसीन बदतमीज होते हैं, अक्सर हसीन चिड़चिड़े होते हैं, हसास होते हैं। ये हसीन भी होंगी, खुश अखलाक भी होंगी, सीरत भी अच्छी, सूरत भी अच्छी। खैरातुन हिसान, अल्लाह ताला ने ये सिफात उनकी बताई है कुरान में। और फिर बनी हुई किस चीज की होंगी? हमारे नबी का इरशाद है, खुलक़त मिन अर्बात अशिया, जन्नत की हूर 4 चीजों से बनती है। इंसान तो बनता है गंदे कतरे से, पहला इंसान बना कीचड़ से, और हम बने गंदे कतरे से। लेकिन जन्नत की हूरें जो बनी है वो 4 चीजों से बनी है। मिनल मिस्क, मुश्क से, वल अंबर, अंबर से, वल ज़ाफ़रान, ज़ाफ़रान से, वल काफूर, काफूर, 4 चीजों से बनी है। और हदीस में आता है इन 4 चीजों को अल्लाह ने मिलाया, अजल फीहा मा अल हयवान, आबे हयात को इसमें डाल के इसको गूंगा, और फिर फरमाया कूनी, हो जा, बस वो हो गई। और वो ऐसी खूबसूरत है, ऐसी खूबसूरत है कि अगर वो अपनी हथेली आसमान से लहरा दे तो सारी दुनिया रोशन हो जाए। वलो अन्न बनाना मन बनानेहा बदा लतमस ज़ौअ शम्स कमा ततमस शम्स ज़ौअ नजूम, अगर वो अपने, ये उंगली है ना, उंगली का पोरा, ये जो उंगली का सिरा होता है, अगर ये पोरा अपना आसमान से यूं जाहिर करे तो सूरज ऐसे छुप जाए जैसे सूरज के निकलने से सितारे छुप जाते हैं। अगर वो अपने दुपट्टे को, दुपट्टे का एक कोना, अगर वो आसमान दुनिया से जमीन पे जैसे झंडे को लहराते हैं ना 14 अगस्त पे यूं करके, अगर वो अपने दुपट्टे का एक पल्लू नीचे को यूं लहराए तो सारी दुनिया को खुशबूदार कर दे, मुअत्तर कर दे। वलो बसक़त बसक़तन,
فی سبعۃ ابحر لکانت احلی من العسل، اگر 7 سمندروں میں اپنا تھوک ڈال دے تو سب کے سب شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ وَلَوْ دَعَتْ مَيِّتًا لَأَجَابَ، اس کی آواز میں ایسی تاثیر ہے، ایسی سریلی اس کی آواز ہے، مردے کو آواز دینا تو وہ بھی اٹھ کے بیٹھ جائے، ایسی خوبصورت ہے۔ جنت میں حوریں تو بہت ساری ہیں، لیکن 2 حوریں اس میں مین ہیں، ایک کا نام ہے عینا اور ایک کا نام ہے لائبہ۔ یہ مین حوریں ہیں، یہ سردار ہیں، باقی ان کے ساتھ ان کی کنیزیں ہیں۔ یہ جو لائبہ ہے نا، یہ اتنی حسین ہے کہ جنت کی حوریں بھی اس کی عاشق ہیں، جنت کی حوریں بھی اس کی، اور وہ اس کو دیکھ دیکھ کے اس کی تعریفیں کرتی ہیں۔ لائبہ تیرے کیا کہنے، کیا حسین ہے تو۔ اور اس کے یہاں بھووں کے بیچ میں ماتھے پہ لکھا ہوا ہے، اور ایک روایت میں اس کی چھاتی پہ لکھا ہوا ہے، تھوڑی کے نیچے یہاں چھاتی پہ لکھا ہوا ہے، من کان یرید ان یکون لہ مثلی فلیعمل برضاء ربی، جو میری جیسی کو پانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ میرے رب کو راضی کر کے آئے۔ اور ایک ہے عینا، عینا لائبہ کو لائبہ کیوں کہتے ہیں؟ لائبہ کہتے ہیں کھیلنے والی کو، وہ اپنے خاوند سے فری ہوگی، چھیڑ چھاڑ کرے گی، محبت کا اظہار کرے گی۔ اور عینا اسے کہتے ہیں جس کی آنکھیں بڑی ہوں، عینا اسے کہتے ہیں جس کی آنکھیں بڑی ہوں، اس لیے اس کو عینا کہتے ہیں، اس کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں اور بڑی آنکھیں ہیں۔ اور جب وہ چلتی ہے نا تو اس کے دائیں بائیں 70,000 خادم چلتے ہیں۔ اذا مشت مشا ان یمینها 70,000 وصیف وان یسارها 70,000 وصیف، اس کے دائیں بائیں 70,000 خادم چلتے ہیں، اور جب وہ چلتی ہے تو ایک ایک قدم پر ہزاروں نخرے دکھاتی ہے۔ کتنے نخرے دکھاتی ہے؟ آپ سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں؟ اب تو یقیناً جاگ رہے ہوں گے۔ اس کے دائیں بائیں 70,000 غلام چلتے ہیں، اور وہ پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ وہ ایک آواز لگاتی ہی جاتی ہے، این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہاں ہے نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے منع کرنے والے، تاکہ اللہ میرا ان سے نکاح کر دے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ جب دنیا کی بیوی کسی نیک آدمی کو ستاتی ہے تو جنت کی حور وہاں سے اس کو کہتی ہے قاتلک اللہ، خدا تجھے ہلاک کرے، تو میرے خاوند کو تنگ کر رہی ہے، عنقریب یہ تجھے چھوڑ کے میرے پاس آئے گا۔ اس لیے دنیا کی بیویوں سے درخواست ہے کہ خیال کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ سائے میں تختوں پہ ٹریک لگائے بیٹھے ہوں گے، جیسے لوگ پارکوں میں تختوں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں نا، صرف نظارہ کرتے رہتے ہیں۔ بعض مدرسوں میں عصر کے بعد چھٹی ہوتی ہے تو قاری صاحبان 4 باہر لگا کے بیٹھ جاتے ہیں ہوا میں، تازہ ہوا لینے کے لیے۔ تو اسی طرح جنت والے جنت میں تخت بچھے ہوئے ہوں گے۔ اچھا، ارائک سے مراد 4 پائیاں نہیں ہے، اریکہ کہتے ہیں اس تخت کو جس پر سیج بنی ہوئی ہو۔ سیج سمجھتے ہیں؟ سیج جیسے دولہے دلہن کا جو بیڈ ہوتا ہے نا، اس کے اوپر سیج بناتے ہیں، اوپر سے پھولوں سے اس کو ڈھانک دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اریکہ۔ وہ تخت جس کو ڈھانکا گیا ہو پھولوں سے، اس کو سایہ دار بنا دیا گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سجے ہوئے تختوں پہ اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھ کے نظارے کر رہے ہوں گے، ٹریک لگائے بیٹھے ہوں گے اور نظارے کر رہے ہوں گے۔ اور کر کیا رہے ہوں گے؟ ہاتھوں میں پھل ہوں گے، کھا رہے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہہ،
उनके लिए जन्नत में फल होंगे। जन्नत के फल यहां जैसे नहीं होंगे। तरबूज काटो तो उसका मसला, बीज निकालो, मुश्किल लगती है। खरबूजा काटो तो उसका मसला, उसमें से वो निकालना पड़ता है। आम खाओ तो उसका मसला, गुठली खामखा आड़े आ जाती है। अमरूद काटो तो उसका बीज दांतों में फंस जाता है। जन्नत में ऐसे नहीं होगा। जन्नत का जो फल होगा ना, उसमें मजे ही मजे होंगे। हमारे नबी का इरशाद है कि जन्नत के फल में चंद सिफात होंगी। एक, अशद्द बयाज़न मिनल लबन, दूध से ज्यादा सफेद होगा। अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा मीठा होगा। अलियन मिनल जुब्द, अलियन मिनल जुब्द, मक्खन से ज्यादा नरम होगा। और फिर पहली दफा खाएगा तो एक लुकमे में 70 मजे पाएगा। एक लुकमे में कितने मजे पाएगा? फिर दूसरी दफा काटेगा तो अलग मजा, तीसरी दफा काटेगा तो अलग मजा, चौथी दफा काटेगा तो अलग मजा। और वहां के फलों का जो साइज होगा वो यहां वाले फलों जैसा नहीं होगा। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते कि जन्नत के जो फल होंगे वो मटकों जितने और बड़ी बाल्टी जितने होंगे। एक अंगूर मटके जैसा, एक अनार बड़ी बाल्टी जैसा, बड़े बड़े फल होंगे। और ये उनकी सिफात होंगी। और सिर्फ फल नहीं खाएंगे, वलहुम मा यद्दऊन, जिस चीज की उनको ख्वाहिश होगी वो सब उनको मिलेगा। एक आदमी यहां बैठा हुआ होगा, उसके दिल में आएगा फला फल मिल जाता ना, बस उसके जीभ में आएगी, फौरन फल हाजिर हो जाएगा। और सिर्फ फल नहीं मिलेगा, गोश्त भी मिलेगा, खाने की हर चीज मिलेगी। वलहम तैर मिम्मा यश्तहून, जिस परिंदे का गोश्त चाहेंगे मिलेगा। हदीस में आता है एक जन्नत वाला बैठा होगा, एक परिंदा आएगा, परिंदा आके उससे बात करेगा। वो कहेगा, अल्लाह के वली आप मुझे खाएंगे? मेरे इस तरफ भुना हुआ है, इस तरफ पका हुआ है, कहें तो मैं पेश कर दूं? वो कहेगा ठीक है। ये कहते ही उसके पर उतर जाएंगे और गोश्त उसके सामने आ जाएगा। अभी उसको खा रहा होगा, एक और परिंदा आएगा, वो कहेगा, ए अल्लाह के वली, मैंने इन्नी रोईतु मिन कज़ा व कज़ा, मैंने फला फला बाग से घास खाई है। वो सुक़ीतु मिन माइ सलसबील, और मैंने सलसबील का पानी पिया है, तो आप मुझे भी खाए ना, मेरा क्या कसूर है, मुझे भी खाए। चनाचे उसको भी खाएगा। जब वो खा चुकेगा और गोश्त खा के हड्डियां फेंकेगा, उन हड्डियों पे गोश्त चढ़ेगा, पर लगेंगे, और वो जज़ाकल्लाह कहता हुआ उड़ता हुआ चला जाएगा। जज़ाकल्लाह खैरन, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे खाने का शर्फ बख्शा। तो खाने पीने के जो शौकीन हैं उनके मजे होंगे, बीवियों के जो शौकीन हैं उनके भी मजे होंगे, और जो अल्लाह के दीदार के आशिक हैं उनके भी मजे होंगे। कभी है हकीकत मुंतजर नजरा लिबास मजाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में। ए मेरे रब, हमेशा तुझे बिन देखे सजदे किए हैं, कभी तो मुझे अपना आप भी दिखाना कि मैं तुझे देखकर मुशाहिदे का सजदा करना चाहता हूं, और ऐसे हजारों सजदे मेरी पेशानी में तड़प रहे हैं। चुनाचे ये ख्वाहिश दुनिया में किसी की पूरी नहीं हुई, ये जन्नत में पूरी होगी। दुनिया में अगर किसी ने अल्लाह का दीदार किया तो वो ख्वाब में किया, बेदारी में कोई नहीं कर सकता। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला की 100 दफा ज़ियारत हुई। कितनी दफा? इमाम अहमद बिन हंबल को भी ज़ियारत हुई। उन्होंने पूछा, या अल्लाह, आपका बंदा सबसे ज्यादा आपके करीब कैसे होगा? फरमाया, मेरे कलाम के जरिए से। एक बात मशहूर थी
کہ مولانا جمشید صاحب کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ پاک سے عرض کیا یا اللہ آپ ساری دنیا کو ہدایت دے دیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں صرف لاہور کو دے دوں تم لوگ ان کو بھی نہیں سنبھال سکتے. یہ بات مشہور تھی. تو میرے بھائی نے مولانا سے یہ بات پوچھی کہ حضرت یہ بات مشہور ہے کہ آپ کو یوں دیدار ہوا اللہ تعالیٰ کا, آپ نے اللہ سے یوں کہا. فرمایا یہ بات تو غلط ہے. پھر زیارت ہوئی ہے, کہاں زیارت ہوئی ہے اللہ کی, اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی ہے. یہ کنہوں نے فرمایا؟ مولانا جمشید صاحب. تو وہ جو زیارت ہوئی ہے جن کو, وہ خواب میں ہوئی ہے, جاگتے میں نہیں ہوئی. جاگتے میں ہوگی جنت میں. جاگتے میں کہاں ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے کہ جنت والے جنت میں بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ اچانک اعلان ہوگا جنت میں, یا اہل الجنہ, اے جنت والو, ان ربکم یقرئکم السلام ویستزیرکم, تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے اور کہتا ہے آؤ آ کے مجھے دیکھ کے جاؤ, مجھ سے مل کے جاؤ, میری زیارت کر کے جاؤ. چنانچہ ان سب کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا. جب یہ نکلیں گے نا اپنی جو ان کے محلات ہوں گے اس سے نکلیں گے تو سواریاں تیار ہوں گی اور وہ ان پہ بیٹھیں گے اور یہ سواریاں ان کو ایک ایسی وادی کی طرف لے جائیں گی کہ جس وادی میں اتنی خوشبو ہوگی کہ مہک رہی ہوگی اور کوئی بھی جنتی بچے گا نہیں, سب یہاں آ جائیں گے. اتنا بڑا میدان ہوگا. اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کرسی لگائی جائے, اللہ کے لیے کرسی لگائی جائے گی. پھر اس کے بعد نور کے منبر, موتی کے منبر, زمرد کے منبر, سونے کے منبر, چاندی کے منبر لگائے جائیں گے, یعنی کرسیاں لگائی جائیں گی. جنت والے اپنے اپنے درجے کے حساب سے آ کے اس پہ بیٹھیں گے اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جو مشک کے ٹیلوں پہ آ کے بیٹھیں گے. جب سب کے سب بیٹھ چکیں گے تو ایک آواز دینے والا آواز دے گا, اے جنت والوں, ایک وعدہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا تھا, ابھی وہ پورا نہیں ہوا, اللہ اسے پورا کرنا چاہتا ہے. وہ کہیں گے کون سا وعدہ؟ الم یبید وجوہنا ویثقل موازیننا ویدخلنا الجنت ویزحزحنا من النار. کیا اللہ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دی؟ کیا اللہ نے ہمیں ہماری نیکیوں کو بھاری نہیں کر دیا اور جنت کا داخلہ نہیں دے دیا, جہنم سے چھٹکارا نہیں دے دیا؟ تو وہ کہے گا کہیں گے ٹھیک ہے, لیکن ایک اور چیز ہے. ابھی یہ باتیں ہو رہی ہوں گی کہ اچانک ایک نور چمکے گا, ایک تجلی ہوگی, اور وہ تجلی ایسی ہوگی کہ ساری جنت اس سے جگمگا اٹھے گی. جب اوپر دیکھیں گے تو وہ اللہ کی تجلی ہوگی اور اللہ کہہ رہا ہوگا سلام قولا من رب الرحیم. فرشتوں کا سلام تو سن چکے, حوروں کا سلام تو سن چکے, اب اپنے رب رحیم کا سلام بھی سنو. اب دنیا میں تو کوئی سلام کرے نا تو کہتے ہیں وعلیکم السلام, اور اللہ کو کیا کہے؟ جب اللہ کہیں گے نا السلام علیکم تو اس کے جواب میں جنتی کہیں گے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام. ہر نماز کے بعد کہتے ہیں نا. اس کے بعد جنتیوں کو ایسے لگے گا جیسے اللہ ہمیں دیکھ کے ہنس رہے ہیں. اللہ کی تجلی, ابھی دیدار نہیں ہو رہا, ابھی تجلی ظاہر ہو رہی ہے اور اللہ اس میں ہنس رہا ہوگا. اللہ کہیں گے اے جنت والو, یہ سب سے پہلا لفظ ہوگا جو ان کے کان میں پڑے گا, جو کہ اللہ کی آواز ہوگی, یا اہل الجنہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے این عبادی,
الذین اطاعونی بالغیب، میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے بن دیکھے میری بات مانی؟ تو وہ سب کے سب یک آواز کہیں گے یا اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اب ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تو تمہیں جنت تھوڑی دیتا۔ یہ یوم المزید ہے، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، قرآن میں ہے نا، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا، ان کو ملے گا جنت میں سب کچھ جس کی وہ خواہش کریں گے، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور ہمارے پاس کچھ اور بھی ہوگا، جو مانگیں گے وہ تو ملے گا، جو چاہیں گے وہ بھی ملے گا، کچھ اور بھی ملے گا۔ اس اور سے مراد اللہ کا دیدار ہے، تو اللہ کے دیدار کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کسی کو کہنے کی کہ اللہ آپ ہمیں دیدار کرائیں، اس نے فرمایا کچھ اور بھی ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مزید کا دن ہے آج مانگو، کہیں گے یا اللہ دیدار، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ جبریل سے پردے ہٹاؤ، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور اتنا نور ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کے لیے یہ طے نہ کر دیا ہوتا کہ یہ نہیں جلیں گے تو وہ اللہ کا دیدار کر کے جل کے راکھ ہو جاتے۔ اور یہ جو پہلا دیدار، یہ پہلے دیدار کی بات ہو رہی ہے جنت میں، پہلے دیدار کی، اس پہلے دیدار میں جتنے بھی خرب انسان ہوں گے ان میں سے ہر ایک سے اللہ الگ الگ بات بھی کریں گے۔ ہاں بھائی عبداللہ کیا حال ہے، طبیعت ٹھیک ہے، دل لگا ہوا ہے، مزہ آ رہا ہے، پریشان تو نہیں ہو، کوئی یاد تو نہیں آ رہا، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، ہر ایک سے الگ الگ اللہ تعالیٰ حال احوال لیں گے، ہر ایک سے الگ الگ، کتنا مزہ آئے گا۔ یہاں تک کہ ایسے ہی حال احوال لیتے لیتے ایک بندے سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اَتَذْكُرُ یوم فعلت کذا و کذا، تو وہ رات یاد ہے تم فیس بک دیکھ رہے تھے، یاد ہے تمہیں وہ تم یوٹیوب پہ فلم دیکھ رہے تھے، تمہیں یاد ہے تم فلاں دن یوں کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ یوں کہیں گے، جو یوں کہیں گے نا وہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا، کہ آپ نے معاف نہیں کر دیا گیا ابھی تک؟ اللہ فرمائیں گے معاف کیا ہے تبھی تو یہاں تک پہنچایا ہوا ہے، میں تو ویسے ہی کہہ رہا ہوں۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ اور پھر یہ دیدار ہر ہفتے ہوا کرے گا۔ یہ دیدار کب کب ہوا کرے گا؟ جنت الفردوس والوں کو روزانہ ہوگا، اور میرے جیسوں کو جو پٹائیاں کھا کھا کے بھگت کے پہنچے ہوں گے ان کو ہفتے میں ایک دفعہ ہوگا۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ سب کو جو دیدار کرائے گا وہ عمومی دیدار کرائے گا، لیکن ابو بکر کو الگ سے خصوصی دیدار کرائے گا۔ وَلِأَبِي بَكْرٍ خَاصَّةً، ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں اس جنت کا حقدار بنائے، ہم اس لائق تو نہیں ہیں، اللہ کرا دے تو یہ اس کی مہربانی ہوگی۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے رمضان المبارک کے مہینے میں جنت کو مانگا کرو، دوزخ سے پناہ مانگا کرو، اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ تو آپ علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے اذا سألتموہ فاسألوہ الفردوس، جب اللہ سے جنت کی دعا کرو تو بڑی دعا مانگا کرو، فردوس کی دعا مانگا کرو۔ یہ نہیں دیکھو کہ میرے کرتوت کیا ہے، یہ دیکھو کہ اس کی شان کیا ہے، اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگنا ہے۔ تو اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، استادوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے اور ساری امت مسلمہ کے لیے بھی ہم جنت کو مانگیں، جہنم سے پناہ مانگیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ تھی کہ قرآن پڑھتے تھے، جہاں جنت کی آیت آتی تھی خوش ہوتے تھے، ایسے جیسے پتہ نہیں کوئی بشارتیں مل رہی ہیں ان کو،
اور جہاں دوزخ کی آیتیں آتی وہاں رونا شروع کر دیتے اکیلے میں بیٹھ کے. تو ان جنت کی آیتوں کو سن کے خوشی ہوئی ہے جی؟ کس کس کو خوشی ہوئی؟ الحمدللہ. یہ ایمان کی نشانی ہے. جنت کی باتیں سن کے خوشی ہو، مزہ آئے، یہ ایمان کی نشانی ہے. اور جنت کی باتیں سن کے دل میں وسوسے آئے، یہ خطرے کی بات ہے. خوشی نہ بھی ہو تو بتکلف خوشی کا اظہار کریں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ واہ. بتکلف خوشی کا مظاہرہ کریں جنت کی باتوں میں.